किताब के बारे में कुछ कहेंगे? बस जो कहना था उधर कह दिया ना। अब लेट हो जाएंगे, मजदूरी का वक्त है। अच्छा हाँ, सर, ये मुल्क कहा जा रहा है कि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मुल्क मैं माहिर मईशत तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इकनॉमिक हालात ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि डार साहब को जो है मफ्ता इस्माइल की बद्दुआ लग गई है, इसलिए जो है उनसे डॉलर काबू में नहीं आ सर रहा। आपको लगता है वाहिद हल अब इलेक्शन ही है? अब वाहिद हल इलेक्शन? वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और उसके लिए पहले से इंतज़ाम है। अख्तर मैंगल साहब के हवाले से सर बताइएगा कि वो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से पहले भी एतराज़ात थे और अभी भी वो कह रहे हैं रेकोडेक वाला मामला बलूचिस्तान से ज़्यादती है। तो ये अख्तर मैंगल साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ काबीना के मीटिंग से एहतजाज पे उनको इक्तफा नहीं करना चाहिए, हुकूमत से निकलने तक जाना चाहिए। आज जो कोई नहीं सवाल सर, आपने ये जो कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के काफ़ी इंतजाम ज़रा एलाबोरेट करेंगे इसको कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के काफ़ी इंतजाम फेयर इलेक्शन का तो ये ऐसा ना हो कि 2018 की तरह जो है इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हो जाए ना, जी, तो उसके लिए एक तो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, और दूसरा सब के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जाती है आपके हवाले से कि आप जो हैं वो सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या एक पार्टी बन के जो है वो सहाफत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका अपना क्या ख्याल है? सर, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया के मैं भी हवाले से आपसे सवाल पूछ किया रहा हूँ सर। ना कि वो तनकीद दुरुस्त है सर, कि आप गलत तो है? सीनियर हैं सर, हम तो सीख रहे हैं अभी साथ में। सीनियर की बड़ी वो मजबूरी आ जाती है, जूनियर बड़े डटाई से जब हम जूनियर होते थे तो फिर किसी मसला के। आप बताइए। सर, हम तो अभी सीख रहे हैं, हमने तो आपकी रहनुमाई से मैं भी सीखना है, सीख रहा हूँ ना, तो अभी आपसे सीखना चाहता हूँ कि मैं वाकई हूँ ऐसा। सर। हम तो आपको फॉलो करते हैं, आपके पास बड़ी न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, लेकिन मैं तो कॉमन आवाम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक का ये ख्याल है वो सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड भी चलते हैं आपके खिलाफ। पब्लिक सोशल मीडिया उनकी नुमाइंदगी नहीं। पाकिस्तान में कितनी आबादी है? पाकिस्तान में तकरीबन 24-25 करोड़ लोग हैं। और कितने लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं? सर, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, तकरीबन 4-5 करोड़ तो करते हैं। ज़्यादा नहीं, होंगे। 4-5 करोड़ नहीं है आपकी ये वो है 1 करोड़ से ज़्यादा। 1 करोड़ से भी कम है। जी सर। तो मैं तो आवाम को जो है ना, जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है उसको भी आवाम समझता हूँ, बिल्कुल सर, जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ है उसका भी पाकिस्तान में राय उतनी मोतबर है ऐसे ही है। जितना जो है ट्विटर पे अपनी दुकानें चमकाने वाले और पैक अकाउंट पेड है, बहुत सारी पेड है। और मैं तो बलूचिस्तान के देहात में जिधर बिजली भी नहीं है, ट्विटर वगैरह तो दूर की बात है, जो अपना मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो अगर उन आवाम की राय हो तो फिर ठीक है, मैं सर आंखों पे उनके आगे झुकना चाहता हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि उन आवाम को अपना हक़ दो इजहार का भी, और उनका जो माली वसाइल है वो भी उनमें उनका हक़ दो। हुकूमत साजी में, हुकूमत गिराने में भी उनको उसी तरह हक़ दो जिस तरह के आपने इस मुल्क के क्लास को वो दिया किसने हक देना है सर? वो हक किसने देना है सर? वो ज़ाहिरी बात है, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने छीना हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट को ही देना होगा। सर, आज़म स्वाति के हवाले से आपका क्या ख्याल है? उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो पहले लोगों को जिस तरह उठाया जाता था उसी तरह इनके खिलाफ भी जो सियासी वही लोग हैं? विक्टिमाइजेशन है, या वही लोग हैं? देखिए, आज़म स्वाति साहब के साथ हो या शहबाज गिल के साथ हो या किसी और के साथ हो, किसी के साथ मावराए कानून अमल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और कुछ हवालों से उनके साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ ये इस वक्त जो आज़म स्वाति वगैरह की जगह पे बैठे हुए हैं ना, ये उनके लिए एक इबरत भी है, ये मकाफ़ात अमल भी है। मेरे साथ आपने बाजवड़ की उन मासूम ख़ानदान की कहानी देखी होगी, और आज तक उनको अपना हक़ नहीं मिला है। इसी तरह JIT बनाई गई, मेरे पास अभी तक जो है ना उस पर साकिब निसार साहब जो है वो उसको बिठाया गया था, और आपको पता है कि साकिब निसार साहब और आज़म स्वाति साहब एक पेज पे थे, तो किसकी वजह से थे? तो वो JIT आज तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई थी, अब मंजर-ए-आम पे आई है। तो आप देखें, अमेरिका में भी फ्रॉड, यहाँ पे भी $500 मिलियन का नोट, उसका फ्रॉड। पहले MMA में पैसे की ज़ोर पे सेनेटर बने, फिर वज़ीर बने,
پھر یہ جو باجوڑ کی خاندان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بچی کے پاس جب میں شام کو گیا تو اس بچی نے 18 گھنٹے کچھ نہیں کہا تھا، باجوڑ کی اس بچی نے. اور آپ وہ FIR دے کے، اور جب میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کہا، تو کہتے ہیں میرے پڑوسیوں کو ہم نے آٹا بھیجا کہ ہمارے لیے روٹی بناؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اعظم سواتی صاحب کے ڈر سے آپ کے لیے روٹی نہیں بنا سکتے. اور 14 سال کے بچے کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا. اس دن تو سر جی وہ انہیں ساتھ لے کے پریس کانفرنس کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر. اس دن تو وہ ان کی فیملی کے سربراہ کو ساتھ لے کے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی سارا اس کے بعد آپ نے قصہ میرے ساتھ جو ہے عمران خان کی حکومت کے آخری مہینے میں اس خاندان نے بیٹھ کے کیا کہا تھا کہ پہلے سینیٹر فدا اور وہ جو گلفراز خان ہیں ان کے ذریعے ان کو دبایا گیا، ان سے ادھر جبراً انگوٹھے ان کے لگوائے گئے، ان سے کیس واپس لیا گیا، ان سے 50 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا. اس میں آخری سال میں وہ میرے پاس آئے کہ وہ 50 لاکھ روپے تو نہیں دیے، ہماری گائے کو بھی مار دیا ہے انہوں نے. اور اب جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کے گھر میں، اور 2 مرتبہ ہم مرد وہ میاں بیوی دونوں ان کے پاس جرگہ گئے تھے، تو ذرا اس کی زبانی ذرا میرا وہ ٹی وی پروگرام لگائے کہ گلفراز صاحب نے ان کو کیا کہا. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، اب تو جو ہے اعظم سواتی صاحب پیچھے میں ہیں، اب تو ریاست کی طاقت ساری ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں ان لوگوں کو ریاست اپنے ساتھ ملوا سکتی تھی. میں نے تو آپ کو شروع میں عرض کر دیا نا، ٹھیک ہے، کہ کسی اگر میں نے ایک جرم کیا ہو تو مجھے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ آپ مجھے جو ہے اس ایک جرم کے بجائے کسی دوسرے جرم میں وہ پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مزہ تب آتا ہے جب بندہ طاقت میں ہو اور آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک مکافات عمل کا درس بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فتویٰ جو آج اعظم سواتی کے خلاف لگا ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب یہ اس طرح کی بات، اس سے بڑی نرم بات جب نواز شریف نے کی تھی، تو وہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں کہ جس میں اعظم سواتی صاحب نے ان کو غدار بھی کہا تھا، انڈین ایجنٹ بھی کہا تھا، اور کن کن القاب سے یاد کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مکافات عمل کے قانون کو مد نظر رکھ کے کسی جرنلسٹ کو، کسی حکمران کو، کسی سیاستدان کو طاقت کے، شہرت کے یا وردی کے نشے میں مبتلا ہو کے انصاف سے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ یہ جس کی بھی ہے نا، باری سب کی آنی ہے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ باری باری سب کی باری. اچھا سر، ایک پیج کا چورن بیچا جاتا ہے ہمارے، اور کبھی اس پیج پھٹنے کا چورن بیچا جاتا ہے. یہ ایک پیج ہونا چاہیے یا یہ کہانی اب ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ ایک پیج کا یہ کیا ڈرامہ ہونا چاہیے بھائی. عوام کے منتخب نمائندوں کو حکمرانی کا حق ہے، اور فوج وہ ایک ادارہ ہے حکومت کے ماتحت. پاکستان تب نارمل ہوگا جب جوڈیشری اپنا کام کرے، جب میڈیا اپنا کام کرے، جب فوج اپنا کام کرے، جب سیاستدان اپنا کام کرے. سر لاسٹ میں یہ بتائیں، سر لاسٹ میں یہ بتائیں کیوں نہیں ہے ارشد شریف کے معاملے میں اگر کورٹ پہ دیکھا جائے، سپریم کورٹ میں بہت کم صحافی جو گئے ہیں ان کے کیس کی پیروی کرنے میں، تو صحافی ایک پیج پہ کیوں نہیں آج تک ہوئے؟ اس کی کیا مین وجہ؟ نہیں، میں تو ارشد شریف صاحب کی بہیمانہ قتل کی پہلے دن سے مذمت کی، ان کے اعلیٰ سطحی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. میں ان کی گھر، ان کی ماں مظلوم، اس کی قدم بوسی کے لیے بھی حاضر ہوا اور اس کا ہوا. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگی تھی تو کچھ چینل اور کچھ اینکر لگے ہوئے تھے، اور وہ جیو کو اور حامد میر صاحب کو غدار بنا رہے تھے. میر شکیل الرحمان پہ جو 63 مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں توہین رسالت جیسے سنگین بھی تھے، تو ذرا اس وقت کا لسٹ نکالے اس حوالے سے. اور اس میں دیکھ کے معذرت بھی کی ہے. ہاں، بہت سے صحافیوں نے اس حوالے سے معذرت بھی کی ہے کہ ہم اس وقت غلط تھے. جنہوں نے معذرت کی تھی کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس دور میں وہ حساب کتاب برابر نہیں کرنا چاہیے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو، اس نے بے شک ہمارے بارے میں کیا کیا فتوے نہیں دیے ہو. مثلا یہ ایسے عالم میں گیا ہوں کہ اس سے صرف 4 دن پہلے شہباز گل کا جو
ٹویٹ تھا جس میں مجھے سلیم شیطان کہا گیا تھا، وہ ARY کے ہیڈ لائنز پہ 24 آور چلتا رہا. لیکن اگر ARY کے ساتھ ظلم ہوگا یا اس کی کسی رپورٹر کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اس کی مذمت کروں گا، کیونکہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا نہیں. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتائیے گا سر، اس حوالے سے ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جب رینکنگ جاری ہوگی پاکستان 100 درجے پیچھے جا چکا ہوگا. آپ نیب ترامیم کو کیسے دیں؟ نہیں، نیب ترامیم کو میں جو نیب کے بارے میں میری رائے ہے وہ میری تحریریں موجود ہے اور وہ کچھ کتابی شکل میں بھی آئی ہیں. تو وہ نواز شریف کے دور میں جب نیب بنایا گیا اس وقت میں صرف رپورٹر تھا تو میں نے اس کو غلط کہا تھا. پھر مشرف کے دور سے لے کے آج تک میرا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ احتساب کا نہیں پولیٹیکل مینجمنٹ کا ادارہ ہے اور اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جس طریقے سے پچھلے سالوں میں استعمال کیا جاوید اقبال صاحب کے بارے میں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان کے ساتھ جسٹس کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف آنا کو چاہیے، جوڑے آنا چاہیے ان کو. کیوں نہیں، پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. اگر وہ مجرم ملزم ہو تو اس کو جیل جانا چاہیے، اگر عدالت اس کو ریلیف دے تو وہ کریں. لیکن میں اس حکومت پہ بھی حیران ہوں کہ اس جیسے شخص کو آج تک جو ہے مسنگ پرسن کمیشن کا چیئرمین کیوں رکھا گیا ہے. اس ملک میں اگر سب سے بڑا قابل احتساب کوئی بندہ ہے تو وہ جاوید اقبال ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کا احتساب. اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ عدلیہ، کیونکہ اسی عدلیہ نے، اسی سپریم کورٹ نے اسی نیب کے درجنوں کیسز کے بارے میں کیسے کیسے فیصلے دیے اور کیسے کیسے ریمارکس دیے ہیں. لوگوں کو عزتوں سے کھیلا گیا، لوگوں کو بدنام کیا گیا، تو اس کا کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے. تو عدلیہ کو یہ بھی وہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بھی جو اصول بیان کیے گئے ہیں اور موجودہ مہذب معاشروں میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو آپ اس وقت تک معصوم سمجھیں گے جب تک وہ مجرم ڈکلیئر نہ کریں. نیب کا قانون یہ تھا کہ آپ انسان کو مجرم پہلے سے ڈکلیئر کر لیں گے اور اپنے آپ کو صاف ثابت کرنا یہ اس کا کام ہے. یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ موجودہ مہذب معاشرے کے اس کے خلاف ہے. کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ برطانیہ کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر اگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہو اور آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ کو پینلٹی بھی دینی پڑتی ہے اور آپ کو وہ اخراجات بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس لیے اس شک کی حد تک تو پورا ہے. اور میں کہتا ہوں PTI والوں کو اس پہ حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ آج وہ قانون ہوتا تو یہ اعظم سواتی اور اس طرح کے جگاڑ کرنے کی بجائے ان سب کو اندر کر لیتے اور 90 دن تک ان کی ضمانت بھی نہ ہو سکتی. 90 دن تک عمران خان بھی جیل میں پڑے ہوتے، 90 دن تک جو ہے وہ شبلی فراز بھی جیل میں پڑے ہوتے، 90 دن تک باقی بھی جیل میں پڑے ہوتے. تو یہ تو میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے